میں رکھا گیا ہے۔ خلاف شریعت کاموں میں، خلاف سنت کاموں میں، بے ترتیب کاموں میں، سنتوں کے جنازے نکال کے، شریعت مطہرہ کے خلاف زندگی گزار کے، من چاہی زندگی گزار کے اور من چاہی زندگی کا غلام بن کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی کے اندر چین سکون چھین لیا جاتا ہے، لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ جل شانہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اطاعت والی زندگی گزاریں، اللہ کی رضا پالیں، اطاعت والی زندگی گزار لیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، عزتیں، فرحتیں، سرور، چین، سکون سب کچھ ملے گا۔ اذا اطاعنی رضیت واذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو جب آپ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب میری اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں راضی ہو جاتا ہوں۔ جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ وَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور جب میری برکتیں اترتی ہیں تو 7 پشتوں تک برکتیں اترتی ہیں۔ اور اسی طرح وَإِذَا عَصِيتُ غَضَبْتُ، جب آپ ناراض کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، جب میری لعنت برستی ہے تو 7 پشتوں تک لعنت برستی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، توجہ کا مقام ہے، ہوش کے ناخن لینے کا مقام ہے۔ ہم وہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں، ہم وہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، وہ کریں جو صحابہ نے کیا، جو رسولوں نے کیا، جو نبیوں نے کیا، جو اللہ اور اس کا حکم اور رسول کا حکم ہے، جو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء نے، علماء نے، صوفیاء نے، خطیبوں نے، ادیبوں نے، اور اسی طرح امت کے رہبروں نے، فصحاء اور بلغاء نے۔ جس چیز کو کیا ہے اس چیز کو کرنا ہے، جس چیز کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، جس چیز کو منع کیا گیا اس سے رک جانا ہے، یہ دین ہے۔ شریعت میں منمانی نہیں چلتی، شریعت میں خواہشات نہیں چلتی، شریعت کے اندر نئے نئے نت نئے فتنوں کو اور نت نئی خواہشات کو ایجاد کر کے اس کو دین کا نام دے دینا اور شریعت کا مکلف بنا دیا جانا اور اس کے اوپر ثواب سمجھنا، یہ اللہ کیا میرے بھائی مجرم بنا کے اٹھا کر رکھ گا۔ اور آج بڑے زور شور سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ مسلمان پستی کی طرف اور مسلمان ناکامیابی کی طرف مسلمان کا روز روز تسلسل جاری ہے۔ جی حاکم ایسا بیٹھ گیا، حاکم ویسا بیٹھ گیا، جی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو گالی دینا، جی موب لنچنگ کے واقعات، اور ایک آدمی کے اوپر 10 آدمی چڑھ رہے ہیں، ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیا، چاقوؤں سے حملہ، اور اسی طرح دین کو بدنام کرنے کی سازشیں۔ یہ میرے بھائیو ہماری ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ہم نے صحیح دین کو فالو کیا ہوتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لایا ہوتا، رسول اللہ نے جو عمل کیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو باقاعدہ دین سکھایا ہوتا، رسول اللہ کے طور طریقے سکھائے ہوتے، اور ہم نے ہمارے اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے اپنے معاشرتی زندگی کو، اور اسی طرح ہم ہمارے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دیتے اور اسی طرح وہ تربیت کرتے جو رسول اللہ نے صحابہ کی ہے، جو تابعین نے اپنے بچوں کی ہے، جو صحابہ نے اپنے بچوں کو کی ہے۔ آج تو حکومت ہماری ہوتی، چین سکون ہمارے لیے ہوتا،
ہر طرف سلام ہی سلام ہوتا، لیکن یہ دن تو الٹے پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دولت دی تھی اللہ نے سخاوت کرنے کے لیے، دولت دی تھی اللہ نے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، مسکینوں و فقیروں اور اسی طرح محتاجوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں، غریبوں کے اوپر، اور اسی طرح اللہ کے رضا والے اعمال میں یہ دولت خرچ کرنے کے لیے دی تھی۔ تو آج کے مالدار نے اس کو شوق پورا کرنے کے لیے اور اسی طرح میرے بھائیوں اپنی ناجائز غلط طریقے سے خواہشات پوری کرنے کے لیے اس دولت کو لٹا رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ بچے، یہ جوان، یہ لڑکا لڑکی، یہ پوتا پوتی، جی یہ نسل، یہ اللہ کے حکموں کی پابند بنانے کے لیے دی تھی۔ یہ شریعت کے مطابق زندگی ان کو زندگی سکھانے کے لیے دی تھی۔ جی زور شور سے برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 7 دن میں اس کا منڈن کرو اور اس کا نام اچھا رکھو، بہترین نام رکھو، صحابہ کے ناموں پر نام رکھو، جی عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ غلط نام رکھے جا رہے ہیں۔ اجا سال کا ہو جائے برتھ ڈے منایا جاتا ہے، 2 سال کا ہو گیا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جنم دن مبارک، ہیپی برتھ ڈے، یہ گھر گھر میں ہو رہا ہے۔ کیا دیندار، کیا عالم، کیا علماء، کیا صلحاء، کیا متقی، کیا تہجد گزار، جی نمازوں کے پابند، ذکر کے پابند، تسبیح ان کے انگلیوں سے اور ہاتھوں سے ہٹتی نہیں ہے۔ گھر کی عورتیں اور گھر کے مرد باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے نونہالوں بچی اور بچیوں کی ذہنوں میں یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کا دین پیش کر رہے ہیں۔ خوشی ہے ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ 3 سال کا ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 3 سال اس کی زندگی کھا چکی ہے، اب یہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس کا تعلق اللہ سے کرانا تھا، اس کا تعلق رسول اللہ کی شریعت سے کرانا تھا، اس کے دل کے نہا خانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھرنا تھا۔ ہم نے تو یہودیوں کی ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی عقل اور ان کے بناؤ سنگار اور ان کے طور طریقے، ان کی شریعت، ان کا سب کچھ رواج ہم نے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ ایک بچہ، سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اس کے ذہن کے اندر کیا تصور ہوگا؟ یہ ماں اپنی سہیلیوں کو بلا کے، یہ باپ اپنے دوستوں کو بلا کے، آشنا کو بلا کے بچے کو کیا میسج دے رہا ہے؟ اسلام نے برتھ ڈے کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ شریعت کہتی ہے کہ برتھ ڈے منانا۔ جب نبی کا میلاد نہیں منا سکتے، جب نبی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے، تو کون ہوتا ہے برتھ ڈے منانے والا؟ صحابہ نے جب نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، صلحاء نے نہیں کیا، صوفیاء نے نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے برتھ ڈے منانے والا؟ اپنے بچوں کو یہودیوں کی گود میں ڈال دیا، یہودیوں کے طور طریقے ان کے دماغانوں میں، ان کے دماغ میں ڈال رہے ہیں اور برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کی عمر لمبی کر دے۔ کہاں سے لمبی ہوگی؟ شریعت کے خلاف کام کرو، یہودیوں کی چال کے مطابق اپنے بچوں کو ان کی گودوں میں دو اور یہودیوں کے طور طریقوں کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ میرے بچے کو باقاعدہ برکت والی زندگی دے۔ کہاں سے آئے گی زندگی؟ جی کیک منگوایا جاتا ہے، اگربتیاں، موم بتیاں ڈالی جاتی ہیں، گھر کے بڑے، گھر کے چھوٹے، گھر کے ننھے، گھر کے مننے، گھر کے معاف کرنا، گھر کے ڈھوخ کٹنے اپنی زبان ہے، نہ اللہ یاد ہے نہ رسول اللہ یاد ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں یہودیوں کی چال ڈھونس رہے ہیں۔ کبھی ہمارے باپ داداؤں نے برتھ ڈے منایا؟ بولو،
ہمارے داداؤں نے اور ہمارے پرداداؤں نے، لکڑ داداؤں نے، سکڑ داداؤں نے کبھی برتھ ڈے منایا؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ ان کے سامنے شریعت نہیں تھی، ہمارے سامنے شریعت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچی ڈانس کروا رہے ہیں، بیٹا ٹھمک ہلا، کمر ہلا، یہ جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے لیے۔ اس کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا، رسول اللہ کی شریعت سے نہیں جوڑا۔ تمہارا یہ بچہ، یہ بچی 2-3 سال کے، 2.5 سال کے، ہیپی برتھ ڈے، وہ بڑے بڑے غبارے لگوا دیتے ہیں، گھر میں باقاعدہ اس کو سجایا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ حرام طریقے سے کماؤ گے، حرام کاموں میں جائے گا پیسہ۔ تہجد بھی پڑھ لو جی، صوم و صلات کے پابند بھی ہو جاؤ، آ کے رب رب کی صدائیں کراؤ، آنسو بہاؤ۔ اللہ ایک عمل نہیں قبول کرتا جو وہ سکھاتا ہو۔ بڑے پارسا بن کے پھرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی، دیکھو بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، سنتیں ہیں، ایک تہجد نہیں چوکتی، نماز نہیں چوکتا، لیکن وہ کا جا کے لکھواتا ہے نمبر۔ ارے قبر میں نہیں جائے گا؟ ایک وقت آنا ہے، انگوٹھے بھی باندھ دیے جائیں گے جی، ناک میں روئی ٹھوس دی جائے گی، غسال کے سامنے، غسل دینے والوں کے سامنے بے بس تختے کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے، میں پھینک دیا جائے گا، منہ کے اوپر سے آنکھیں نکل کے منہ پر گر جائیں گی، منہ میں پانی اور پیپ پڑا ہوا ہوگا، سارے بدن پر کیڑے رنگ رہے ہوں گے۔ کیا سمجھے گا؟ سود کھانے والے کا بدن اور اسی طرح بڈی کھانے والے کا، وہ سی لکھوا کے کھانے والے کا بدن اللہ محفوظ رکھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہوش کے ناپ ہوں، میں نے عام بات کہی ہے، کوئی اپنے دل پہ لے لے تو میرا کوئی قصور نہیں، ہمیں شریعت بتانے کے لیے آپ نے رکھا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بدلو، کب تک یہ حرام کاموں میں زندگی گزارو گے؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ دال روٹی چٹنی روٹی کھا لو جی، فاقوں کے فاقے برداشت کر لو۔ نبی نے تو 2 مہینے فاقے کیے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، 2 چاند ہم دیکھ لیتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ہم نے اسودین کے سوا ہمارے منہ میں کوئی پانی، کوئی چیز نہیں گیا، ایک پانی اور دوسرا کھجور، 2 مہینے چاند گزر جاتا تھا۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بہرحال مجھے کہنا ہے کہ برتھ ڈے منانا میرے بھائیو اسلام میں جائز نہیں۔ آج سے پکا عہد کرو، جہاں تک باتیں جا رہی ہیں، یہ عورتیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ مرد، یہ جوان، یہ بوڑھا، اللہ کے واسطے برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ ہر گھر میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ٹی وی انٹینا رکھی ہوئی ہے جی، یہ فلمی ایکٹروں نے باقاعدہ، یہ حرام خوروں نے، یہ کنجریوں نے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ سیریلوں میں باقاعدہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں برتھ ڈے منانا جائز ہے، یہ ہمارے ابا نے کیا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کو کسی کو جائز قرار دیا ہی نہیں ہے اسلام نے، تو ہم کیوں منائیں؟ آج سے بائیکاٹ کریں۔ اور دوسری بات، اب آ جائیں، بڑے زور شور سے اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، جتنی بھی وسعت دی ہے، وہ باقاعدہ اللہ کو ناراض کرنے پہ تلا ہوا۔ شادیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہے جو جس میں کم خرچ ہو۔ آج سود کے پیسے پر بھی نہیں دیکھتے ہیں جی، چیٹیاں نکالتے ہیں، کسی سے سود پر پیسے لیتے ہیں، بڈی کا سنگے کے پیسے لے کے شادیاں کرو، اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئی؟ 5-6 دن پہلے سے باقاعدہ رسم و رواج کا شروع ہو جاتا ہے، شادی 5 دن پہلے ہے، اور 5 دن پہلے ہی دلہے کو سجایا جا رہا ہے۔ ہلدی کی رسم، کون سی رسم بھائی؟ ہلدی کی رسم، 5 دن سے اس کو خوشخواب میں بٹھایا جاتا ہے ہر روز، یہی دلہا ہے۔ جو چمڑی اللہ نے دی ہے، گوری ہو یا کالی ہو یا ساولی ہو، وہ چمڑی نہیں بدلتی، کتنا بھی تم پالش کر لو، نہیں بدلتی چمڑی، وہ وہی چمڑی رہے گی، جو ماں کے پیٹ سے چمڑی نکلی وہی چمڑی، اور قبر میں جائے گا وہی چمڑی ہوگی، گورا نہیں ہوگا، پیلا نہیں ہوگا تو۔
اور لگانے والے کون ہیں پال معلوم ہے؟ آپ کی بہن لگا رہی ہے، آپ کی ماں لگا رہی ہے، بیوی تو آئی نہیں، بیٹی تو آئی نہیں، لگا کون رہے ہیں؟ یہ صاحب دولہے میاں باقاعدہ جا کے خوشخواب میں بیٹھ جاتے ہیں. جی سالیاں آتی ہیں لگانے کے لیے، پڑوس کی بے حیا آتی ہے، وہ ہماری ماں بہن نہیں ہے، ڈوب کے مر جانا اچھا ہے. شرم نہیں آتی؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ ٹچ کرنا، جس نے غیر محرم کو ٹچ کیا وہ ایسا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، جس نے غیر محرم کو ٹچ کیا اس کے سر میں کیلیں ٹھوک دی جائیں، اس سے بہتر ہے. اب یہ باقاعدہ آتے ہیں اور دولہے والے، اس دولہے کو بٹھایا جاتا ہے، ہر روز بٹھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آخر دن میں فوٹو گرافی کی جاتی ہے. پیسہ فوٹو گرافی کے لیے؟ یہ دولت اللہ نے تمہیں اس سے لے دی ہے کہ عیاشی میں اور فحاشی میں اور عریانیت پر گزارو. یہ اللہ کی امانت ہے پیسہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارنے کے لیے پیسہ، یہ حرام کاموں میں غلط خواہشات پر گزارنے کے لیے نہیں پیسہ. یہ اس پیسے کا کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. ویڈیو گرافی کی جاتی ہے اور باقاعدہ فحاشی کا اڈا بنایا جاتا ہے، عریانیت کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اور میک اپ لگا کے، پاؤڈر لگا کے، جی لالی اور گجرا لگا کے، آنکھوں میں جی کاجل لگا کے، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے اور اپنی زلفوں کو لٹکا کے گھر کی بغل والے گھر کی بے حیا بھی آ رہی ہے، گلی والی بے حیا بھی آ رہی ہے، وہ اس کو آ کے اس کے بدن کو مہندی لگا رہی ہے، اس کو ٹچ کر رہی ہے. دین ہے، کس نے پیش کیا ہے دین؟ اللہ نے کہا ہے، یا رسول اللہ نے کہا، یا شریعت نے کہا؟ کس نے کہا یہ دین ہے؟ حرام کام ہے میرے بھائی، حرام کام ہے، توبہ کرو. یہ ہلدی کی رسم، یہ چولی کی رسم، جی یہ پٹی کا پھونکنا، یہ ویڈیو گرافی، یہ جلوہ نہیں، یہ جلوہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو جلوہ ہے؟ یہ باقاعدہ اپنی گھر کی عزت کو اور اپنی گھر کی امانت کو، اپنی گھر کی زینت کو اسٹیج پر کھڑا کر کے وہ ایک نکما، ایک حرام زادہ باقاعدہ اس کو گرافی کرتا ہے. اس طرح کھڑو، اس طرح کھڑو، پلو اٹھا کے کھڑا ہو، پلو جھڑا کے کھڑا ہو جاؤ. جتنا بڑا مالدار اتنی بڑی بے حیائی. یہ شادی خانے، اللہ کی لعنت کب برسے گی شادی خانوں پہ معلوم نہیں. یہ بے حیائی کے اڈے ہیں. کس نے کہا شادی محل منانے کے لیے؟ غلط رسومات. اور ایک بات، ہلدی تو ہو گیا، یہ ملیدہ، یہ کھانا، یہ چونگا پوری سب کچھ ہو گیا. اب باقاعدہ جتنی مالداری ہوگی، جتنا پیسہ ہوگا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، غلط خواہشات میں مت رکھو. آج کے نو مالدار نے، جتنا مالدار ہے وہ باقاعدہ شادیوں کے اندر نہلا دیتا ہے، پیسہ لٹوا دیتا ہے، اور کچی عمر کی جس کی شباب اور جوانی پوری ہو، ایسی لڑکیوں کو استقبال کے لیے کھڑا کرتے ہیں شادیوں میں. جی ماشاءاللہ دولہے صاحب، یہ دولہا نہیں دلہن بنا ہوا ہے. پھول پہننا کس کے لیے؟ اجی بولنا، کس کے لیے پھول پہننا؟ یہ پھول، یہ مالا، یہ گجرا، یہ لالی، جی یہ اسنو، یہ پاؤڈر، یہ مہندی کس کے لیے؟ ارے بولو نا، سامسو کا آپ کو بولو، کس کے لیے؟ بولو جی. عورتوں کے لیے. یہ ماشاءاللہ باقاعدہ اس نے شیروانی کی طرح پورا مکمل کیا لگا رکھا ہے؟ صحرا. اندر سے پتہ چلتا ہے یہ مرد مانا بھی ہے، یہ عورت ہے، معلوم نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے مکمل چھپا ہوا ہے. جی لباس کا چھپانا مکمل عورت کے لیے ہے، ضرورت کے مطابق چہرے کا کھولنا جائز ہے. آج کل کے دولہے ایسے ہوتے ہیں، مکمل لباس پھولوں کا ہوتا ہے، صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے. یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے.
کسی ایک صحابی نے کیا ہو، اللہ کے نبی نے کیا ہو. 4 شادیاں کی اللہ کے نبی نے، کبھی کسی داماد کو صحرا نہیں پہنایا، پھول کا تنکا تک نہیں ڈالا. جی 9 شادیاں اللہ کے نبی نے کی ہیں، کسی ایک میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر مالا تک نہیں ڈالی پھولوں کی. تو کون ہوتا ہے مالا ڈالنے؟ جی. اور ایک بات، باقاعدہ یہ کٹنے ہیں نا، یہ ڈھوک، یہ بڈیاں، ان سے جتنا دین برباد ہوا اور کسی سے نہیں برباد ہوا. اللہ معاف فرمائے. جو بزرگ ہوں گے، جو اللہ والوں کے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو شریعت کے خلاف اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، جو شریعت کے خلاف اپنی غلط رسومات کو فروغ دے رہے ہیں، ان کو بول رہا ہوں میں. اللہ کرے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے. شریعت کا کھلواڑ بنا رکھا ہے. جتنا دین بڈھیوں سے برباد ہوا، اتنا کسی سے نہیں برباد ہوا. کیا کہتے ہیں، جی بہت اچھا ہو گیا تھا ماشاءاللہ. مسجد میں مبارک نورانی محفل میں ہم نے مسجد میں نکاح طے کر لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. این ٹائم پہ لڑکی کی دادی نہیں مانتی، لڑکی کا دادا نہیں مانتا، لڑکی کا تاؤ نہیں مانتا، تایا نہیں مانتا. وہ کہتا ہے شادی محل میں ہی نکاح ہوگا. یہ جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے بڈھا. این ٹائم پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم اپنی بچی کو نہیں دیں گے. کارڈ چھپ چکے ہیں جی، گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھر کے ہم نے دعوت دے دی، سب کچھ دے دیا. لیکن یہ کھڑوس بڈھا، یہ قبر میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا، اب تب اس کو لات مارے گا ملک الموت. یہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہماری آخری خواہش ہے کہ ہم دولہے کو صحرے میں سجا ہوا دیکھیں، اور اپنی پوتی کا نکاح اور اپنی نواسی کا نکاح شادی محل میں دیکھیں. اس کو اللہ اور اس کا رسول کا خوف نہیں ہے، یہ قبر میں نہیں جائے گا. اللہ نے برکت والا نکاح مسجد میں رکھا ہے، شادی محلوں میں نہیں رکھا. اور ڈانس پن پلو آج چل گیا. جی کیا ہے؟ بولو بھائی، پن پلو تمہارے گھر کی عزت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب آپ جو دین پیش کر رہے ہیں، یہ اس کے مطابق زندگی تو نہیں ہوتی. چل جاتا ہے شادیوں میں. ملک الموت بھی آئے گا، کھڑا ہوگا، اس وقت تو کہہ کے دکھا، اس کے سامنے چل جاتا تھا. تیری گھر کی بیٹی کو 4 آدمی بناؤ سنگار کر کے آئی، 2000 حرام خور بیٹھ کے کونی مار کے تیری گھر کی بیوی کو، تیری گھر کی جی بیٹی کو اور تیری بہو کو دیکھ کے اشارے میں اس کے ساتھ آنکھوں کا زنا کرے. یہ شریعت ہے؟ اے بولنا، یہ شریعت ہے؟ نہیں میرے بھائی. اور دوسرا، نکاح ہو گیا، استغفار پڑھا رہے ہیں جی، نئے سے دولہے کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. کس نے لکھا؟ یہ تو بدعات ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، شریعت سے دور کر کے جہنم تک پہنچا دیتی ہے. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، سنت کے مطابق، اور باقاعدہ اپنے محلے کی مسجدوں میں نکاح کرو. اللہ رسول فرشتوں کا ماحول ہوگا، نورانی ماحول ہوگا، سکینہ اترنے کا سبب ہوگا. ایک حلال کام کو، ایک حلال طریقے کو حرام کاموں کے ساتھ برکت والی دعائیں. مول صاحب شادی میں باقاعدہ کچھ ڈرمڈے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی، یہ دولہا چکنا بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں مہندی لگا رہا ہے. پوچھتے ہیں اسلام میں کبھی اللہ کے نبی نے مہندی نہیں لگائی، صحابہ نے کبھی مہندی، جی کرنگلی کو مہندی لگا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کون لگایا. بیوقوف ہمیں ملے تھے بنانے کے لیے، الو ہم ہی ہیں بنانے کے لیے. کیا باٹل مار کے سویا تھا جی، نشہ مار کے، گانجا مار کے سویا تھا کہ پتا نہیں کہ ہاتھوں میں مہندی لگ گئی سونے کی حالت میں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو میرے بھائی؟ نہیں. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اسلامی طریقہ ہو، جس میں رسول اللہ کی محبتیں ہوں، رسول اللہ کا عمل ہو، صحابہ کا شعار ہو، صحابہ کی سنتیں ہوں، صحابہ نے وہ کیا ہو جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے وہ کیا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ کرو جو اللہ کے نبی کہتے ہیں. مساجد میں نکاح کو آباد کرو. شادی حالوں سے میرے بھائی دین جتنا بدنام ہوا،
جتنا کنجریوں نے ناچا ہے، جتنا حرام خوروں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے مسلمان بہن جتنا بدنام ہوئی ہے اور کسی سے نہیں بدنام ہوئی۔ کرو شادیاں، ہم نہیں کہتے کہ بھئی شادی محلوں میں شادیاں نہ کرو، کرو اسلامی طریقے کے مطابق شادی کرو۔ جی قرآن اور باقاعدہ شادی محلوں میں کیا آپ کو تلاوت کی آوازیں آتی ہیں؟ جی ذکر کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کسی مول صاحب کا بیان سر رہا ہو اور درود پاک کی محفل لگی ہو اور اسی طرح اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، تب جا کے نکاح ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ حرام خوروں کی باقاعدہ گانوں کی میوزک کی آوازیں آتی ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ فیصلے اللہ کے رحم کے فیصلے کہاں سے اتریں گے؟ نہیں اتریں گے۔ اور مزید یہ وقت تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن 2 منٹ بول کے ختم کر دوں کہ اب تو نکاح تو ہو گیا ماشاءاللہ، اب یہ دولہے میاں باقاعدہ یہ دولہا ہے یعنی معلوم نہیں ہے، سارا سہرے سے سجا ہوا اور ساری پھولوں کی مالا ڈھال کے آتا ہے اور دولہن کے سر کے اوپر پٹی رکھ کے پھونکتا ہے۔ کس نے کیا یہ؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، علماء نے کیا، صوفیاء نے کیا۔ آ کے پٹی پھونک کے رکھتا ہے، پھونکتا ہے، درود پڑھنا ہے۔ جی کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے کیا؟ کسی نے کیا؟ شریعت کا کوئی حکم ہے اوپر سے دیکھا جاتا ہے، اوپر سے اگر آرڈر ہے، پاس ہوا ہے، تب جا کے ثواب ملے گا۔ یہ کٹنیاں، یہ بڈیاں ہے نا، باقاعدہ شوہر کو بلانے کے لیے باقاعدہ بھیج دیتی ہیں، جاؤ جاؤ بلا کے لاؤ، ہماری بچی کے سر کے اوپر پٹی پھونکے۔ اس کو استغفار ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا۔ جی قاضی کے سامنے جب قبول کروا رہے ایجاب و قبول، میں نے الحمدللہ قبول کیا، یہ تک ٹھیک کے بولنا نہیں آتا، یہ پٹی کے پر ہاتھ رکھ کے پھونکتا۔ کہاں پھونکنا وہ نہیں معلوم، کیا پھونکنا وہ نہیں معلوم۔ جی پھونکنا تھا اپنی دلہن کو کہاں پر؟ بند کمرے میں شب زفاف کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اپنی عورت سے ملنے کے لیے جاؤ، سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد اس کے ماتھے کے سامنے کے بال پکڑو، اور سے سنیں، ماتھے کے سر کے جو بال ہیں سامنے کے بال پکڑو، پھر دعا مانگو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا فی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اندر جو بھلائی ہے وہ مجھے دے دے، خیرہا وخیر ما جبلتہا فی، اس کی طرف سے جو بھلائیاں نصیب ہوں اللہ اس کا میں تجھے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کے آنے والے شرور و فتن سے اللہ اس عورت کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، خیر کا طالب ہوں، شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کی گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ جی چھو 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 چھو، کیا پڑھتا ہے اسی کو نہیں معلوم۔ معلوم ہے کسی کو یہ کیا پڑھ رہا؟ صرف چھو چھو کر رہا ہے۔ کیا پڑھنا وہ بھی کہاں پڑھنا وہ تک نہیں معلوم ہے، 4 آدمیوں کے سامنے رکھ کے پڑھ دیتے، چھو چھو چھو۔ شریعت کا مذاق ہے میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ اب میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ پکی ہے، یہ کیا ہے بتاؤ، آپ ہی خود بتائیں۔ ارے بولو نا بھائی، سانپ سکا آپ کو؟ ایک ایک پوائنٹ برحق ہے، ایک ایک بات برحق ہے، اس کے خلاف معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ، جی اگر کسی بندے نے، اگر کسی بزرگ نے، اگر کسی عورت نے اپنی بچیوں کی شادیاں اس طرح کی ہلدی رسم، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ حلوہ، یہ پوری، یہ مانڈا، یہ ملیدہ، اللہ کے یہاں مجرم بنو گے کل قیامت کو۔ تیسری بات جلوے کے بارے میں بتایا میں، جلوہ کرنا جائز نہیں، بدائی کرو اچھی بات ہے، رونا دھونا ہوگا الگ بات ہے، لیکن تمہاری گھر کی زینت کو لے کے جا کے کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ اسٹیج پر کھڑا کریں گے، اور دوسرا ویڈیو گرافی ہوگی۔ یہ امت کی مائیں جس کا آنچل دیکھنے کے لیے، یہ امت کی بہنیں جس کا آنچل دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے ہوں، جن کی نگاہ فرشتوں کی، فرشتے جن کی آنچل کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ یہ ہوتے ہوں، اس کا آنچل ایک مودنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، ایک غیر کے سامنے امت کی بہن نے آنچل کھول دیا۔ اللہ کی رحمت کہاں سے؟ تیرا بھائی دکڑا ہے ہمارا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق نکاح کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔